لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کے مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ کیا فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزہ کے ثمرات میں بجز بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ علماء کی اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا، اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسرے یہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزے کے اندر گناہ وغیرہ سے احتراز نہیں کرتا، روزہ رکھا ہے، حلال چیز سے بچتا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا، آنکھیں غلط دیکھ رہی ہیں، کان غلط سن رہے ہیں، سمجھ رہے، آ کر کے گیم کھیل رہا ہے، مسجد میں بھی آ کر کے گیم کھیل رہا ہے، روزہ رکھ کر کے ٹائم پاس کرنے کے لیے میچ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہے، اور سمجھتا ہے کہ میچ دیکھے تو کیا بھی ہوتا نہیں، کبھی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ وقت کو کیا کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ وقت برباد کرنا چھوٹا گناہ ہے۔ جو بیمار لوگ ہیں نا بیچارے، کچھ کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کر نہیں سک رہے، ان سے جا کے پوچھو نا کتنا قیمتی ہے یہ، ہم لوگوں کو احساس نہیں، ہم لوگ ایسے ہی ضائع کرتے ہیں۔ تو روزہ رکھ کر گناہ سے اعتراض نہیں کرتا۔ کچھ لوگ تو گانے بھی سنتے ہیں، مووی بھی دیکھتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، گیا کام۔ ایسے روزے داروں کو سوائے بھوکے رہنے کا اور کچھ بھی حاصل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں، یہ سب صورت اس میں داخل ہیں، یعنی ایک آدمی روزہ رکھ کر کے غیبت کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، حرام مال کھاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، گناہ کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، سمجھ رہے۔ روزہ رکھ کر یہ سب کام کیا تو اسے روزے سے کچھ بھی نہیں ملتا، خالی بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے بس۔ ان کے علاوہ بھی چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اسی طرح جاگنے کا حال یہ ہے، رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت یا کوئی اور حماقت بھی کر لی تو سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر دی یا محض ریا اور شہرت کے لیے جاگا تو بیکار ہے۔ کچھ لوگ رات میں جاگتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنے تراویح پر، اپنے کیا بولتے تہجد پر اتنا گھمنڈ ہے ان کو کہ کبھی 4 آدمی سے مل کر تو اس میں غیبت بھی چل رہی، ہو گیا۔ ابھی انہوں کی بات آپ غیبت ہو گئی، غیبت ہونے تو گناہ ہو گیا۔ تو ایسے لوگ جاگ کر بھی کیا بھی فائدہ نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ریاکاری دکھاوے کے واسطے کیا کرتے ہیں، جاگتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کون دکھاوا کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، لیکن جس کے اندر دکھاوا ہے تو پھر اس کا قیام اللیل، اس کی تہجد، اس کا تراویح وہ بھی کیا ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ خالی 1-1.5 گھنٹہ نماز مسجد میں رہا لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے ہم رات میں قیام کرتے، رمضان میں دن میں روزہ رکھتے ہیں تو ہمیں آداب کا لحاظ کرنا چاہیے۔ روزے میں یہ نہ سوچے کہ صرف پیٹ کا روزہ ہے، ہر ایک چیز کا روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، ناک کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ پیر سب کا روزہ ہے۔ ان سب کو شریعت کے مطابق رکھنا ہے، شریعت کے خلاف استعمال ہونے میں نہیں دینا ہے۔ اور رات میں بھی ایسے قیام کرتے، رات میں تہجد پڑھتے، تراویح پڑھتے، دل میں اخلاص ہو، اللہ کا ڈر ہو اور ریاکاری نہ ہو، اور جہاں تک ہو سکے 4 آدمی میں بات کرتے ہوئے دوسروں کا تذکرہ نہ آئے، اس کا آپ خیال کریں۔ غیبت ہو جاتی ہے، کیونکہ شروع میں شیطان بھی کیا کرتا ہے، اچھے انداز میں بات شروع کرتا ہے، بعد میں کیا ہوتی ہے، اس کی مذمت بھی، جس کی بھی وہ نہیں ہے مجلس میں، اس کے بارے میں پھر خام خواہ بعد میں کیا ہو جاتا ہے، اللہ سمونڈا ہے لو ان سمجھ لو، ایسا اللہ بہت اچھا آدمی ہو، لیکن ایک تھوڑا سا وہ اچھا نہیں، ان کا عادت وہ برابر نہیں، وہ خراب، اس میں چنو فائل، اس میں چنو، نہیں تو نو اچھا آدمی بول کر کیا وہاں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، تو ہو گیا نا برباد، نیکی برباد، گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام مسلمانوں کو روزہ جیسے رکھنا چاہیے ویسا رکھنے کی توفیق دے،
اور جو تراویح ہم پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تہجد، تراویح، تمام نمازوں کو، تمام روزوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، جن لوگوں کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، جن لوگوں کو اللہ جہنم سے نجات دینے والے ہیں، جنت عطا فرمانے والے ہیں، ان خوش نصیب لوگوں میں ہم سب کو اللہ شامل فرمائے۔ آمین آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔